بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہ آج ایک ویڈیو لے کر آیا ہوں۔ انجینئر مرزا صاحب کی ویڈیو تھی، حضرت عمر کو برا بھلا کہنے والے اور حضرت فاطمہ کا گھر جلانے کا الزام لگانے والوں کے اگینسٹ۔ اچھی ویڈیو تھی، سارا کومنٹ پڑھا۔ ان کے جواب میں یہ کوئی شیعہ حضرت ہوں گے شیعہ حضرت ہوں گے جنہوں نے لکھا کہ اچھا جناب، جو آپ کے خلاف ہو وہ روایت ہی غلط ہے اور جو آپ کے حق میں ہو وہ روایت صحیح ہے۔ تو ایکچولی انجینئر مرزا صاحب کا تو ایک ہی بیان تھا، جواب تھا کہ جتنی بھی احادیث حضرت عمر کے خلاف مختلف کتابوں میں درج ہیں، وہ ان کا سورس جو ہے وہ ایک ہی بندہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ بندہ ہے، اس کی بندے کی بک ہے، کتاب تھی جو وہ مرنے سے اپنی وفات سے پہلے اس نے اپنے ساتھ کسی کو دے دی۔ ویڈیو میں پورا تذکرہ ہے جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، لنک میں شیئر کر دوں گا۔ اب ان کی یہ ویڈیو تھی کہ ایک ہی بندے کی بات کو مختلف لوگوں نے آگے کوٹ کر کے تو مختلف کتابوں میں اس حدیث کو لکھا، کوٹ کیا، جس کو یہ شیعہ حضرات بیس بنا کر حضرت عمر کو برا بھلا کہتے ہیں۔ تو اس کی ویڈیو کے جواب میں سب جھوٹ۔ اگر کوئی شخص کسی کی بیوی کو مارے اور وہ آرام سے بیٹھ سکتا ہے، پھر حضرت علی اور نبی کی بیٹی ہو، حضرت علی اور نبی کی بیٹی ہو، اور عمر کی کیا اوقات کہ اللہ برباد کرے جو شخص صحابہ کے بارے میں جھوٹ پھیلا رہے ہیں۔ آمین۔ ٹھیک ہے، میں بھی اس کو لائک کرتا ہوں، ایگری کرتا ہوں۔ قیامت، میں نے کہا قیامت میں اللہ کو ہم لوگ کیا جواب دیں گے؟ جس کو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کر کے مانگا اور اللہ نے دیا۔ کیا نعوذ باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی غلط شخص کو چنا اسلام کی مضبوطی کے لیے اور اللہ نے بھی کوئی غلط شخص دے دیا؟ یعنی ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نالج علم دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لوگوں کے بارے میں دعا کی کہ یا اللہ، دو عمر میں سے کسی ایک عمر کو مسلمان کر دے تاکہ اسلام کو طاقت ملے، ورنہ اس سے پہلے مسلمان سب لوگ چوری چھپے نماز پڑھتے تھے۔ اذان بھی گھڑوں میں پانی کے جو گھڑے ہوتے ہیں ان کے اندر منہ رکھ کے اذان دیتے تھے تاکہ آواز باہر نہ جائے۔ خفیہ اذان دیتے تھے، خفیہ نماز پڑھتے تھے، بہت زیادہ کمزور حالت میں تھا اسلام۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دو عمر کی ڈیمانڈ کی، ایک ابو جہل ہے جس کا نام بھی عمر ہے اور ایک یہ عمر بن خطاب ہیں۔ تو ان دو عمر کی دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے دونوں عمر میں سے اسی عمر کو چنا جو اللہ کو پسند تھا، جو نیک تھا، مخلص تھا، جس نے حق کو قبول کرنا تھا اور سچے دل سے قبول کرنا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس عمر کو چنا اسلام کی مضبوطی کے لیے۔ وہ عمر اس عمر نے اسلام قبول کیا اور مرتے دم تک، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتے دم تک وہ ان کے ساتھ شانہ بشانہ رہے۔ غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنے والے تیروں، تلواروں اور ان کی افواج میں شامل ہے، ورنہ جنگ بدر کا وہ موقع آنکھوں کے سامنے ذرا دوہرا لیں کہ جب 313 ایک طرف ہو اور ایک طرف 1000 کا لشکر ہو تو ایک بندہ کیا سوچے گا؟ ان کے دلوں میں کیا خوف ہوگا، کتنا خوف ہوگا، کیا ہوگا، کیا نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود وہ لوگ ثابت قدم رہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ یہ 313 ان 1000 کے مقابلے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ثابت قدم رہے اور ان کے ساتھ پوری جنگ میں شریک ہوئے، اور انہی کے بھروسے پر، اللہ کے بھروسے، اور آسمان پر اللہ کے بھروسے اور زمین پر ان لوگوں کے بھروسے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ مٹھی پر جماعت ہے جو تیرے نام کو سربلند رکھنے کے لیے یہاں پر آئی۔ آج اگر یہ ختم ہو گئے تو تیرا نام ختم ہو جائے گا۔ حضرت سجدے میں کھڑے رو کر دعائیں کر رہے تھے۔ تو یہی 313 صحابہ تھے، انہی میں حضرت عمر بھی تھے، انہی میں حضرت عثمان بھی تھے، انہی میں حضرت ابوبکر صدیق بھی تھے، انہی میں حضرت علی تھی، اور انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور مرتے دم تک ساتھ رہے۔
تو میرا یہ کومنٹ تو تھا، تو اس کومنٹ کے جواب میں تو کسی نے یہ رپلائی مجھے نہیں دیا بھائی۔ یہاں پہ آ کے سمر عباس صاحب آئے ہیں، یہ آ کر میرے ساتھ بات کرے کب اللہ نے کب بدر کی جنگ میں جو صحابی شامل ہوا وہ معصوم گناہ سے پاک ہے اور جنتی ہو گیا۔ یہ اس نے مجھے کہا۔ میں نے قرآن کی سورت آیت نمبر سورہ حدید سورت نمبر 57 اور ورس نمبر 10 یہ پیش کی، اور ساتھ میں حدیث جس کا ترجمہ یہ میں نے ان کو بیان کیا کہ اینڈ وائی ڈو یو ناٹ اسپینڈ ان دا کاز آف اللہ وائل ٹو اللہ belong to heritage of the heaven of earth now equal amongst them you are those who spend۔ یہ مطلب اس آیت کا یہ ترجمہ ہے کہ آپ لوگ کیوں نہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے جنت کا مالک ہے، ناٹ ایکول amongst، اور آپ میں وہ بندہ آپ کے برابر نہیں، یو آر ناٹ ایکول amongst you who spend before کنکر، جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے، جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے صدقہ خیرات دیا، مسلمان ہوئے، صدقہ خیرات دیا، جنگ میں صدقہ خیرات دیا، جیسے غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت ابوبکر گھر کا سارا سامان لے آئے، حضرت عمر گھر کا آدھا سامان لے کر آئے، حضرت عثمان نے 70 اونٹ اور بما ضربت تلواریں اور ذرا کے وہ دیے، تو حضرت عمر نے آدھا گھر کا سامان، اپنے گھر کا سامان لے آئے، حضرت ابوبکر صدیق اپنے گھر کا سارا سامان لے آئے۔ تو یہاں پہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے، جنہیں خرچہ کیا، وہ لوگ جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے برابر نہیں ہیں۔ تو اب اگر ایک اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، یہ کسی دوسرے کا فرمان نہیں ہے۔ اسی طرح ایک حدیث ہے جس میں حضرت ابوبکر، خالد بن ولید اور عبد الرحمن بن عوف کے درمیان کوئی تھوڑا سا تنازع بن گیا، جس پر حضرت خالد بن ولید نے ان کو برا بھلا کہا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ رضوان میں سے کسی کو برا نہ کہو، کیونکہ تم میں سے کسی شخص نے اگر بہت کے پہاڑ کے برابر سونا خرچ کیا تو وہ ان میں سے کسی کے دیے ہوئے ایک مد کے برابر بھی نہیں اور اس کے آدھ کے برابر بھی نہیں اجر رکھ پائے گا۔ یہ صحیح حدیث 6488 نمبر کی حدیث ہے۔ چلو مان لیتا ہوں کہ یہ حدیث صحیح ہے، جسٹ فار سیک آف آرگومنٹ۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس سے فرما رہے ہیں کہ میرے صحابہ کو برا نہ کہو؟ خالد بن ولید اور عبد الرحمن، کیا آپ یہ کہہ رہے ہو کہ خالد بن ولید سے کہا کہ میرے صحابہ کو برا نہ کہو؟ پلیز آپ اب نہ بھاگنا، میں نہ پلٹ جانا اپنی ہی بات سے، اسی پر رکنا۔ اگر خالد بن ولید سے کہا تو یہ کہاں کہہ رہے ہو کہ خالد بن ولید صحابی نہیں ہے؟ اگر وہ صحابی تھے تو نبی نے کہا کہ میرے صحابی کو برا نہ کہو۔ تو بھائی اب تم شاید سمجھنا نہیں چاہتے یا سمجھ نہیں سکتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اسی آیت کو مد نظر رکھ کر کہی کہ جو لوگ فتح مکہ سے پہلے کے مسلمان ہوئے وہ لوگ فتح مکہ کے بعد ہونے والے مسلمانوں کے برابر نہیں ہو سکتے، لہذا جو لوگ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے وہ افضل ہیں، اور جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے وہ کم افضل ہیں، کم درجے رکھتے ہیں۔ اور حضرت خالد بن ولید فتح مکہ سے کچھ ماہ پہلے صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے، تو اس لیے حضرت خالد بن ولید کا وہ درجہ، وہ مقام نہیں ہے جو عبد الرحمن بن عوف کا مقام ہے، اور حضرت خالد بن ولید کا وہ مقام نہیں ہے جو حضرت عمر کا مقام ہے، جو حضرت ابوبکر صدیق کا مقام ہے، کیونکہ حضرت خالد بن ولید بہت بعد میں جا کے، کیونکہ ساری تکلیفیں، ساری مصائب حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ، ان لوگوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر سہیں اور برداشت کی، اور ہر جنگ میں یہ لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور تکلیفیں اٹھاتے رہے۔ اب یہ حدیث اسی تناظر میں کہی گئی ہے کہ خالد بن ولید صحابی ہیں، لیکن ان کا مقام وہ نہیں ہے جو فتح مکہ سے پہلے کے
ان صحابہ کا ہے جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدانوں میں شریک ہو کر جنگیں کی اور ان کے ساتھ شریک ہو. اب ایک بندہ ہے جو ہر مقام پر ہر موقع پر آپ کا ساتھ دیتا ہے، آپ کے ساتھ رہتا ہے اور ہر مشکل ہر غم میں آپ کا ساتھ دیتا ہے، تو کیا آپ اس کی طرف اس کو چھوڑ دیں گے کہ جاؤ بس ٹھیک ہو گیا، ختم ہو گیا، تم نے میرا ساتھ دیا تو دیا، اب چلے جاؤ، اللہ حافظ، بائے بائے؟ تو ایسا تو نہیں ہے. آپ اس کی قدر کرو گے، اس کو جانو گے، آپ اس کے متعلق پھر بولو گے کہ بھائی اس نے میرا شروع سے لے کے میری پیدائش سے لے کر ابھی تک میرا ساتھ دیا ہر مشکل گھڑی میں. اور ایک بندہ بڑھاپے میں آ کے آپ کے ساتھ شریک ہوتا ہے، وہ آپ کا ساتھ دینا لگتا ہے. ایک بندہ جو 60 سال آپ کے ساتھ 60 تکلیفیں برداشت کرتا ہے، اور ایک بندہ بڑھاپے میں صرف 1 سال آپ کے ساتھ شریک ہو کر صرف ایک تکلیف برداشت کرتا ہے، تو ان دونوں کا درجہ برابر نہیں ہو سکتا. اور یہیں پر یہی چیز کہی گئی ہے. یہ سورۃ حدید میں نے شامل کر دی اور اردو میں. تمہیں کیا ہو گیا ہے جو تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے؟ دراصل آسمان و زمین کی میراث کا مالک تنہا اللہ ہی ہے. تم میں سے جن لوگوں نے فتح سے پہلے فی سبیل اللہ دیا اور قتال کیا، یعنی صدقہ خیرات کیا اور جنگوں میں شریک ہوئے، قتال کیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگوں میں شریک ہوئے، تکلیفیں اٹھائی، وہ دوسروں کے برابر نہیں بلکہ ان سے بڑے درجے کے ہیں جنہوں نے فتح کے بعد خیراتیں دی، جہاد کیے. ہاں، بھلائی کا وعدہ تو اللہ کا ہے، وہ سب سے ہے جو کچھ تم کر رہے ہو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس کا صلہ ضرور دے گا، ہم چاہے کچھ بھی کہہ دیں. میں ایسا کیا تم کسی غیرے کو کم درجہ زیادہ درجہ کا دے سکتے ہو؟ کیا قرآن میں فتح مکہ سے پہلے صحابہ کو بلند درجہ، بعد کے صحابہ کو صحابہ سے نہیں دیا؟ قرآن میں اس ورس سے فتح مکہ سے پہلے کے صحابہ ہوں اب کاؤنٹ کیا گیا ہے. اس آیت سے مجھے تو فتح مکہ سے پہلے کے صحابہ کا بلند درجہ صاف نظر آتا ہے. دوسرا اللہ تعالیٰ کی آیت، یہ آیت کب نازل ہوئی؟ کیا بدر کے صحابہ کے لیے نہیں آئی؟ اس کا ترجمہ رضی اللہ عنہ ہے. کیا بدر کے صحابہ کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں دعا نہیں کی کہ یا اللہ اگر یہ مٹھی بھر صحابہ آج ختم ہو گئے تو تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا؟ بدر کے صحابہ کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہیں کی کہ اگر آج جو آپ قرآن پڑھ رہے ہو وہ کس کا ترتیب دیا ہوا؟ وہ بھی حضرت عمر کے مشورے سے حضرت ابوبکر صدیق نے ترتیب دیا، اس کو بک کی شکل میں بنایا، جو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جنگ یمامہ کے دوران جب بہت سے صحابہ شہید ہوئے تو حضرت عمر نے بہت سے حافظ صحابہ شہید ہوئے تو حضرت عمر نے حضرت بکر صدیق کو مشورہ دیا اور کہا کہ قرآن کو بک کی شکل میں ہونا چاہیے کہ کل اگر ہم نہ ہوئے، آپ نہ ہوئے تو لوگ آپس میں اختلاف میں اتر آئیں گے. اسی طرح فردر آگے جا کر یہی قرآن مجید دوبارہ سے حضرت عثمان کے دور میں مزید اس کی کاپیاں بنٹی اور مزید یہ بک کی شکل میں ترتیب دے کر مزید یہ آگے پھیلایا گیا. عجیب آدمی ہو، دعا کچھ اور دلیل کچھ، سوال کچھ جواب کچھ، کام ٹو دا پوائنٹ. اس آیت میں کہاں لکھا ہے کہ فتح مکہ سے پہلے جو بھی لوگ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے وہ سب گناہوں سے پاک اور جنتی ہیں؟ یہ اپنی ہٹ درمی پر ہے اور بالکل سمجھنا نہیں چاہتا. تو اس کو پھر میں نے کہا، اور رہی بات قرآن کی ترتیب دینے کی تو اس کے اوپر اس کو یقین نہیں، چلو اس کو چھوڑ ہی دیتے اس بات کو. اس حدیث سے آپ کیوں بھاگ رہے ہو؟ جیسے ہی سوال کیا تو اس حدیث سے آپ کیوں بھاگ رہے ہو کہ جو حدیث تھی اس میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میرے صحابہ کو برا مت کرو، پہ یہ جواب دو. اس کا کیا مطلب پہلے یہ بتاؤ. میں کسی حدیث سے نہیں بھاگوں گا. تم میں سے جن لوگوں نے فتح سے پہلے فی سبیل اللہ دیا اور قتال کیا وہ دوسروں کے برابر نہیں.
میں عجیب ہوں یا نہیں یا نہ ہوں، تم چلاک ضرور ہو۔ میں کسی حدیث سے نہیں بھاگوں گا۔ میں نے پھر اب اس کو کہا کہ کیونکہ یہ سمجھنا نہیں چاہتا تو اس کو اب حدیث کو اور آیت کو توڑ کر پوچھنا پڑے گا اس سے سوال۔ میں عجیب ہوں یا نہ ہوں، تم چلاک ضرور ہو۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، اگر تمہارا ابو کسی کو اچھا بولتا ہے اور اپنے تجربے اور علم سے تو تم اپنے ابو کی عزت کرتے ہوئے، محبت کرتے ہوئے اس کو اچھا مانو گے یا نہیں، اگرچہ کہ اللہ کا معاملہ الگ ہے۔ قرآن کو بک کی شکل میں ایک جگہ جمع کس نے کیا، کس کے مشورے سے کیا، اس پر ریسرچ کرنا۔ قرآن کو کتاب کی شکل میں ایک جگہ کس کے مشورے پر کیا، یہ میں نے اس کو کہہ دیا، باقی آگے جانے دیں، پلیز گھماؤ نہیں، بات سمپل ہے۔ آپ نے اعتراض کیا کہ ہم کچھ شخصیات کے بارے میں سنی اینڈ شیعہ بکس سے ایک ہی کیوں دکھاتے ہیں۔ آپ کو اعتراض ہے تو قرآن سے آیت دکھاؤ کہ صحابہ معصوم ہیں، گناہوں سے پاک تھے اور روایات جھوٹی، ورنہ روایات کے صحیح یا غلط ہونے پر بات کرو۔ آپ نے جو آیت کوٹ کی اس میں ایک ورڈ دکھا دو کہ جہاں لکھا ہو کہ فتح مکہ سے پہلے والے صحابہ جنت اور گناہوں سے پاک ہیں، اور جب کہ وہ زندہ رہے، جب تک وہ زندہ رہے دعویٰ آپ کا کچھ اور ہے اور دلیل کچھ اور۔ اچھا جی، آپ نے جو حدیث کوٹ کی، اب یہ میری حدیث یہاں پر کاپی کی بڑی محنت سے۔ آج جو آپ قرآن پڑھ رہے ہو، ٹھیک ہے، شکل تھی قرآن کو، اس مشہور تھی قرآن کو کتاب کی شکل میں ایک جگہ کس کے مشورے سے جمع کیا، آپ سوچ لو کہ دعویٰ کیا ہے۔ اب میں فی الحال دوسرے لوگوں کے ساتھ ٹاپک پر بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ میں نے اب اس کو لکھا، یا تو آپ سمجھنا نہیں چاہتے یا بھاگنے کا راستہ ڈھونڈ رہے ہو، اس لیے بات کو رانگ بنا رہے ہو۔ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے فی سبیل اللہ دیا اور قتال کیا، وہ دوسروں کے برابر نہیں بلکہ ان سے بڑے ہیں۔ Not equal amongst you are those who spent before conquest of Makkah and fought, and those who did so after it. They are not greater in degree. اب یہ انگلش میں نے اس کو ترجمہ بھی کیا، اردو میں بھی اوپر کیا، اور دوبارہ ترجمہ لکھ رہا ہوں۔ اللہ کی جانب سے کسی انسان کے لیے یہ ورڈ کسی انعام سے کم نہیں ہے کیا؟ ہمارا کوئی چھوٹا سا افسر ہم کو اچھی نظر سے دیکھ لے اور ہم سے مسکرا کر بات کر لے تو ہم ہوا میں اڑنے لگ جاتے ہیں کہ جی فلاں افسر میرے سے بڑا خوش ہوا ہے اور میرا خوش ہے بڑا، اور میں اس کا بڑا چہیتا ہوں، لاڈلا ہوں فلاں افسر کا۔ تو یہاں پر تو اللہ تعالیٰ دنیا کا دو جہان کا مالک بول رہا ہے کہ یار فتح مکہ سے پہلے کے لوگ فتح مکہ کے بعد کے لوگوں کے برابر نہیں، تو کیا ان کو ہوا میں اڑانے کا میرا حق نہیں کہ میں ان کو ہوا میں اڑاؤں؟ میرے لیے تو قرآن کی یہ آیت، یہ حدیث، یہ آیت ہی کافی ہے اور حسرت کی جگہ ہے یہ۔ میں اس کو حسرت کی نگاہ سے دیکھوں گا کہ ان لوگوں میں فتح مکہ سے پہلے کے لوگ برابر نہیں، جو فتح مکہ سے پہلے کے لوگ جنہوں نے فی سبیل اللہ دیا اور قتال کیا، وہ فتح مکہ کے بعد کے لوگوں کے برابر نہیں۔ Not equal, those are greater in degree، اور وہ لوگ بڑے ہیں۔ اب یہ حدیث بھی میں نے ترجمہ انگلش میں لکھ دیا۔ اب پھر میرے پیارے بھائی، میں نے کب کہا کہ فتح مکہ کے بعد جو ایمان لائے وہ ایمان میں برابر ہیں، جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے وہ فتح مکہ سے پہلے لائے وہ بیکار یہ ریفرنس دے رہے ہو، آپ بیکار یہ ریفرنس دے رہے ہو۔ میرا سوال یہ ہے کہ صحابہ معصوم ہیں یا نہیں؟ آپ کہہ دو کہہ دے کہ اس آیت کا مطلب صحابہ معصوم ہیں۔ اب یہ معصوم کی طرف آ گیا ہے، اب اتنی بات یہ مان گیا ہے کہ فتح مکہ کے پہلے کے صحابہ، آپ یہاں پر خود مان گئے ہو کہ فتح مکہ سے پہلے کے صحابہ افضل ہیں، اونچے درجے کے ہیں۔
اور فتح مکہ کے بعد کے صحابہ کم درجے کے ہیں اس آیت کے مطابق، تو یہاں تک تو آپ آگے ہو۔ اب آگی بات معصوم ہونے کی، تو اس پر بھی چلتے ہیں۔ گناہگار لوگوں کے لیے اللہ یہ نہیں بول سکتے کہ those are greater than in degree۔ تو اگر فتح مکہ سے پہلے کے صحابہ گناہگار ہیں، گناہوں سے پاک نہیں، گناہگار ہیں، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کبھی یہ بات نہیں کہہ سکتے they are greater in degree، کیونکہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ تم لوگ تقوی سے پہچانے جاؤ گے، تقوی تمہارے لیے ہوگا۔ اب جیسا کہ آپ نے ابھی فرمایا گناہگار لوگوں کے لیے اللہ یہ نہیں بول سکتے، یعنی فتح مکہ سے پہلے جتنے بھی صحابہ رسول ہیں ایمان لائے تھے وہ سب معصوم ہو گئے، اور جو بھی فتح مکہ کے بعد ایمان لائے وہ سب گناہگار۔ بھائی اب آپ غلط مطلب نہ لو میری بات کا، اس آیت میں فتح مکہ سے پہلے کے لوگ ہوں یا فتح مکہ کے بعد کے لوگ صحابہ ہوں، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس آیت کے مطابق فتح مکہ سے پہلے کے لوگ اونچے درجے کے ہیں اور فتح مکہ کے بعد کے لوگ کم درجے کے مسلمان ہیں، اور آج کل ہم لوگ 0 درجے کے مسلمان ہیں۔ یہ کیٹیگریاں ہیں، یہ ہمارے تقوی کی وجہ سے کیٹیگریاں ہیں۔ آپ کا اور میرا مقام کچھ بھی نہیں، ان لوگوں کا مقام افضل ہے، ان کا مقام اس سے کم افضل تھا، پھر ان کے بعد اہل بیت، خلفاء راشدین، یہ ان سب کا اہل بیت، پھر وہ صحابہ کے بعد ان کی اولاد، ان کی اولاد کے بعد ان کی اولاد، ان کی اولاد کے بعد ان کی اولاد، یہ سب ان سب کے ایمان کے درجے تھے، ایمان کے درجے ہیں، استغفر اللہ، آمین۔ اب یہ درجے ہیں، اب ان میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی فتح مکہ سے پہلے کے لوگ مسلمان ہیں اور فتح مکہ کے ساتھ بعد کے سارے لوگ کافر ہیں، نہیں۔ آپ نے یہ کوشچن کیا صحابہ معصوم ہیں، میں نے اس کا رپلائی دیا کہ کسی گناہگار کو اللہ تعالیٰ کیسے یہ ریوارڈ دے سکتے ہیں گریٹر ان ڈگری کا۔ حضرت عمر 100% مسلمان ہیں، بیکاز ان کو اللہ کے نبی نے پیار دعا کر کے مانگا، اور آپ حضرت عمر رضی اللہ پر ڈاؤٹ ہے تو آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ڈاؤٹ ہوگا کہ اور اللہ پر بھی ڈاؤٹ ہوگا، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط بندے کے لیے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے غلط بندہ ان کے لیے سلیکٹ کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 2 عمر کے لیے دعا کی تھی، 2 عمر میں سے 1 عمر کو مسلمان کر دی۔ اب پھر اللہ تعالیٰ سے یا تو مسٹیک ہوگی کہ انہوں نے ابو جہل کو مسلمان کرنا تھا، انہوں نے اس عمر کو مسلمان کر دیا۔ اب یہ آپ نے اس پوائنٹ کا جواب آپ نے مجھے دینا ہے کہ حضرت اللہ تعالیٰ سے کہاں پر غلطی ہوئی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بندوں کے لیے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے 2 عمر میں سے 1 عمر کو دے دے، اور اللہ تعالیٰ نے عمر بن عفان، مجھے نام یاد نہیں، کنفرم نہیں، عمر جو ابو جہل کا نام ہے وہ، اور عمر بن خطاب، یہ جو حضرت عمر رضی اللہ ہیں، ان میں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر بن خطاب کو سلیکٹ کیا اسلام کے لیے، اور ان کو اسلام کی دولت سے مالا مال کیا، اور ان کو مسلمان کر کے اسلام کو طاقت دی، ورنہ اللہ تعالیٰ خود بھی آ کر ہندوؤں کے عقیدے کے مطابق خود بھی کسی انسان کا روپ لے کر زمین پر آتے اور آ کر اسلام کی طاقت بن جاتے، پھر تم ہندوؤں کے ساتھ چلے جاؤ۔ ویری سمپل رپلائی، حضرت عمر رضی اللہ کو رانگ بولنے سے پہلے سوچ لو کہ آپ صرف حضرت عمر کو رانگ نہیں بول رہے ہو، آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سلیکشن کو اینڈ اللہ تعالیٰ کی عطا کو، جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی دیا، ان دونوں کو بھی رانگ بول رہے ہو، جو کبھی رانگ نہیں ہو سکتی، نیور، یہ میرا عقیدہ ہے۔ تو بھائی آپ خود کا ذاتی تبصرہ بعد میں کرنا، آپ ایک دفعہ کہہ دو کہ آپ کی دلیل کے مطابق فتح مکہ سے پہلے ہر وہ صحابی جو ایمان لایا وہ معصوم ہے اور نہ گناہ کر سکتے ہیں اور نہ ہی خطا، آپ کہہ دو تو میں اگلا سوال کروں۔ اب یہ مجھے کس ذہنیت کا لگتا ہے کہ اس کی سوچ صرف ایک بند ڈبے میں قید ہے۔ آپ کو حضرت عمر رضی اللہ کا رانگ بولتے ہو تو بات ان کی کرو،
باقی اگر ہر صحابی جو دل سے ایمان لایا اور وفات تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کا ساتھ دیا اور ان کے ساتھ جنگوں میں شریک رہا اور اس کے بعد وہ اپنی وفات تک اسلام پر ہی وفات ہوئی اس کی، وہ اسلام پر ہی فوت ہوا، تو اللہ کی آیت کے مطابق ہے، تو اللہ کی یہ آیت ان کے متعلق ہے اور وہ معصوم ہیں، اوکے میرے بھائی، تو آپ تو اتنی جلدی اپنی دلیل سے مکر گئے، آپ کی دلیل وہ کیوں نہیں دیتے جس پر آپ قیامت تک قائم رہو؟ میرے بھائی آپ تو اتنی جلدی اپنی دلیل سے مکر گئے، اب اس کو لگتا ہے کہ میں اپنی دلیل سے مکر گیا۔ آپ نے کوشچن کیا، اب میرے کو میسج یہ نیچے مجھے رائٹ کر کے دکھا رہا ہے، آپ نے لکھا کہ صحابہ معصوم ہے، یہ اچھی بات ہے جو مجھے میرے میسج نیچے لکھ کے دے رہا ہے تاکہ مجھے اوپر نہ جانا پڑے، تھینک یو۔ تو یہاں پہ لکھ رہا ہے کہ میں نے میسج اس کو اوپر جواب دیا تھا کہ آپ نے کوشچن کیا صحابہ کے معصوم ہیں کہ نہیں، میں نے اس کا رپلائی دیا کہ کیا کسی گناہ گار کو اللہ ریوارڈیہ طور پر، انعامی طور پر یہ بول سکتے ہیں کہ یو آر گریٹر ان ڈگری؟ میں کہتا ہوں کہ عدالت کا جج جس کے پاس کوئی غیب کا علم نہیں، جس کے پاس جو دلوں کا حال نہیں جانتا، وہ تو لوگوں کی باتیں سن کر جھوٹے گواہوں کی گواہی دیکھ کر کسی چور کو بری تو کر سکتے ہیں، کسی ڈاکو کو، کسی قاتل کو مقدمے سے بری تو کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال جانتے ہیں بھائی، ان کے پاس دلوں کا حال ہے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ کیا اللہ تعالیٰ دلوں کا حال جانتے ہوئے کسی غلط بندے کو، کسی رانگ بندے کو یہ بول سکتے ہیں کہ یو آر گریٹر ان ڈگری؟ اور اب آپ خود ہی مکر گئے۔ باقی جی ہر صحابی جو دل سے ایمان لایا ہے، وفات تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیا، ان کے ساتھ جنگوں میں شریک رہا۔ بھائی ایک دفعہ پھر سوچ لو، جو آیت آپ نے دی فتح مکہ سے پہلے جو لوگ ایمان لائے وہ صحابہ معصوم ہیں، تو بھائی میرا جواب پھر وہی ہے کہ ہم لوگ جج کی کرسی عدالت میں، ایک چھوٹی سی عدالت میں کرسی پر بیٹھ کر لوگوں کی باتیں سن کر، جھوٹے گواہ، جھوٹے ثبوت دیکھ کر، کسی بندے کو معصوم ڈکلیئر کر کے، کسی بندے کو بے گناہ ڈکلیئر کر کے، کسی گناہ گار کو بے گناہ ڈکلیئر کر کے بری تو کر سکتا ہے، کسی بے گناہ کو جھوٹے ثبوت اور جھوٹے گواہ دیکھ کر اس کو پھانسی پر تو لٹکا سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جاننے والا، دو جہان کا مالک اور پوری دنیا کا مالک، کائنات کا مالک، وہ کسی بندے کے دلوں کو جان کر اور دلوں کو جان کر، ان کی عقیدے کو جان کر یہ نہیں ان کے متعلق کہہ سکتا کہ یو آر گریٹر ان ڈگری۔ تو فتح مکہ سے جتنے بھی لوگ پہلے مسلمان ہوئے وہ گریٹر ان ڈگری کے مطابق وہ معصوم ہیں، وہ پاک ہیں، وہ افضل ہیں۔ یہ درجہ ان کو اللہ تعالیٰ نے دیا، یہ کسی جج نے نہیں دیا جس پر میں شک کر سکوں۔ یہ کسی جج نے دیا ہوتا، کسی جنرل نے دیا ہوتا، کسی لیفٹیننٹ نے، کسی چیف جسٹس نے دیا ہوتا، کسی پریزیڈنٹ نے دیا ہوتا، کسی پرائم منسٹر نے دیا ہوتا، تو میں اس گریٹر ان ڈگری پر شک کر سکتا تھا، لیکن یہ گریٹر ان ڈگری کہنے والی ذات پوری کائنات کی مالک ہے جو دلوں کے حال جانتی ہے، تو یہ گریٹر ان ڈگری کا درجہ انہوں نے دیا، تو اس گریٹر ان ڈگری درجے کے بعد میرے لیے کوئی بھی چیز کافی، کوئی مزید چیز مجھے ضرورت نہیں کہ بھائی اب گریٹر ان ڈگری کس سے آگے ہٹ کر آپ مجھے اور بھی ثبوت دو، بھائی اور بھی ثبوت دے دو کہ گریٹر ان ڈگری سے ہٹ کر آپ مزید ثبوت دو بھائی کہ یہ معصوم میں ہیں کہ نہیں۔ اب ہمیں حضرت عمر کے متعلق یا صحابہ کے متعلق میں وہ بنی اسرائیل کی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے میں یہ سوال نہیں کر سکتا کہ بھی گائے کا رنگ کون سا ہو، گائے کی ٹانگیں کیسی ہوں، گائے کی آنکھیں کیسی ہوں، گائے کے کان کیسے ہوں، گائے کا رنگ کیسا ہو، گائے کی عمر کتنی ہو۔ تو اب میں حضرت موسیٰ کی طرح وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا کہ اے موسیٰ اگر یہ لوگ صرف کوئی بھی گائے دیکھ کر اس کو ذبح کر دیتے اور اس کا گوشت مردے کو مار دیتے تو مردہ بیان دے دیتا اور میں وہ مردہ اٹھ کر بیان دے دیتا، لیکن انہوں نے جب تم سے سوال پوچھنے شروع کر دیے تو پھر میں نے بھی ان کو
بھٹکانا شروع کر دیا کہ اب جاؤ جی، اب گائے اتنی اس رنگ کی ہو، اس عمر کی ہو، اس سے وہ کو کبھی کسی کام میں جوتا نہ گیا ہو، اس کا دودھ کبھی استعمال نہ کیا گیا ہو، وہ پہلی نئی جوان ہوئی ہو، اب ایسی گائے لے کر ذبح کرو ہی کرو۔ پھر ایسی خاص گائے پھر پوری دنیا میں ایک ہی تھی، جس کے عوض پھر انہوں نے اس گائے کی کھال کے اندر اشرفیاں بھر کر اس کے مالک کو دیں اور اس گائے کو خریدا۔ تو اب جب گریٹر ڈگری کے بعد آپ جیسے لوگ بنی اسرائیل کی طرح مزید سوالات کریں گے تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو بھٹکائے گا، ورنہ میرے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ لفظ کہ یو آر گریٹر ان ڈگری بہت انف ہے، کیونکہ مجھے میرے افسر نے کئی بار کہا یو آر گڈ، تھینک یو، تو مجھے میرے ساتھ والوں نے کئی دفعہ کہا یو آر گڈ، لیکن جب ایک چھوٹا سا افسر ہمیں یو آر گڈ کہہ دیتا ہے، ویری گڈ کہہ دیتا ہے اور تھمز اپ کر دیتا ہے تو ہمارا مورال، ہماری جذبہ اور کوئی خواہش بہت بڑھ جاتی ہے۔ تو یہاں پر تو 2 جانوں کا مالک گریٹر ڈگری دے رہا ہے، تو یار پہ ان لوگوں کو سر پر بٹھانا میرے ایمان کا حصہ ہے۔ میں اپنی بات پر قائم ہوں۔ ہر وہ صحابی جس نے اپنی ساری لائف پروفٹ محمد کا ساتھ دیا اور ان کی اپنی جان سے اور مال سے ہیلپ کی اور اسلام کی حالت میں وفات پائی، یہ آیت ان کے متعلق ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ اور ان صحابہ میں سے ہیں۔ حضرت عمر کی وجہ سے فرسٹ ٹائم کعبہ کی چھت پر چڑھ کر مسلمانوں نے اذان دی اور اسلام کو طاقت ملی۔ یہاں ویڈیو حضرت عمر پر تھی، جس پر میں نے کمنٹ کیا۔ اس پر اگر کچھ کہنا ہے تو بولو۔ بس میں نے پھر اس کو یہی جواب دے دیا، او بھائی حضرت عمر پر تو آیا ہی نہیں، جب جو آیت آپ نے دی ہے اس میں کہاں لکھا ہے کہ ایمان پر قائم رہے، وہ تو وہاں تو فتح مکہ سے پہلے اور فتح مکہ کے بعد کا ذکر ہے۔ پہلے آپ بات ہی اس پر کر رہے ہو تھے کہ فتح مکہ سے پہلے صحابہ اور اب آگے ہو کہ صحابہ جو ایمان پر لائے، آپ جلدی بھول جاتے ہو۔ اب یہ میرا میسج مجھے پھر دکھانے شروع کر دیے۔ ٹھیک ہے جی، آپ نے نیچے دیا میسج پڑھ کر بتانا کہ آیت میں کہاں لکھا ہے کہ مرتے دم تک ایمان پر قائم رہیں۔ اب یہ نیچے آیت دے دی، آپ یہاں اپنی مرضی سے جب چاہو آیت کا مطلب بدل دے سکتے ہو۔ آپ یہاں آپ اپنی مرضی سے جو چاہو، یہ آپ کا کل تک کا میسج ہے اور اب آپ کہہ رہے ہو کہ ایمان چیک کرے، آپ کہہ رہے ہو کہ آپ ایمان چیک کرو گے۔ 2000 گریٹر ان ڈگری، اگر وہ آپ سوچتے ہو کہ اللہ گریٹر ان ڈگری گناہگار لوگوں کو دے رہا ہے، تو عام سی میسج کر رہا ہوں یا سمپل سا جواب دے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ گناہگار لوگوں کو ابھی اپنی بات پر پھر اسی طرح سے قائم ہے کہ کہہ رہا ہے کہ فتح مکہ سے پہلے والے مسلمان معصوم ہیں۔ یہ بات ثابت کرو دوبارہ۔ اب آپ کہہ رہے ہو کہ افضل ہیں، اب معصوم اور افضل کو یہ الگ رکھ رہا ہے بھائی۔ تو صرف شارٹ سا مختصر سا ایک ہی جواب دوں گا کہ اللہ تعالیٰ گریٹر ان ڈگری کا درجہ ان فتح مکہ سے پہلے کے لوگوں کو گریٹر ان ڈگری یعنی افضل ہونے کا درجہ ان لوگوں کو دے رہا ہے جن کے دلوں میں کوئی گناہ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دے ہی نہیں سکتا جن کے دلوں میں کوئی کمی ہو، کوئی گناہ ہو، کوئی گناہ گار ہوں یا کوئی گناہ گار ہوں یا وہ معصوم نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ جس کو بھی دے گا یہ گریٹر ڈگری کا درجہ، وہ معصوم ہی ہوں گے، وہ نیک ہی ہوں گے اور وہ پاک لوگ ہوں گے۔ لہٰذا اس لیے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پاک، صاف اور نیکی کا درجہ دے رہے ہیں۔ اب میرے نزدیک گریٹر ان ڈگری اور معصوم یہ ایک ہی چیزیں ہیں بھائی۔ اللہ تعالیٰ کسی کو درجہ دے گا اور وہ معصوم نہ ہوں گے، اس کو افضل بولے گا۔ ایک بندہ ہے جو معصوم نہیں ہے، جو گناہ گار ہے،
جس کے دل میں گناہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ بولیں گے بھائی تم معصوم، تم جو چلو جی افضل ہو۔ ایک جج اپنی کرسی پر بیٹھ کر، ایک چھوٹی سی عدالت میں کرسی پر بیٹھ کر وکیلوں کی جرح سن کر اور جھوٹے گواہوں کی گواہی دیکھ کر اور جھوٹے گواہوں کی گواہی سن کر اور جھوٹے ثبوت دیکھ کر کسی بے گناہ کو سزا تو دے سکتا ہے، اور کسی گناہ گار کو اور اسی طرح ایک جج جو معصوم لوگوں کی معصومیت، جو کسی گناہ گار کی طرف سے وکیل کی جرح سن کر اور اس کے جھوٹے گواہ دیکھ کر اور جھوٹے ثبوت دیکھ کر کسی گناہ گار کو بے گناہ تو کر سکتا ہے، بے گناہ ثابت کر سکتا ہے، بے گناہ اس کو باعزت بری کر سکتا ہے، اور کسی بے گناہ کو پھانسی تو دے سکتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو دلوں کا حال جانتا ہے، وہ کسی گناہ گار کو، جس کے دل میں گناہ کا شوق ہو یا گناہ گار ہو، جو گناہ کرنے والا ہو، اس کے لیے کبھی یہ نہیں سوچے گا، وہ کبھی یہ نہیں کہے گا کہ بھائی یو آر گریٹر ان ڈگری۔ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک تقوی، جو پرہیزگاری ہے، جو درجہ ہے، وہ تقوی سے بنتا ہے۔ یہ آپ جان لینا۔ اللہ تعالیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ان کی حدیث ہے کہ کسی کو گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر کوئی برتری حاصل نہیں۔ برتری حاصل ہے تو صرف اور صرف تقوی پر ہے۔ اب تقوی اسی کے اندر ہوگا جو گناہوں سے پاک ہوگا، پرہیزگار ہوگا۔ پرہیزگار وہی اور افضل وہی ہوگا جو پرہیزگار ہوگا، جو معصوم ہوگا، جو گناہوں سے پاک ہوگا، وہی افضل ہوگا۔ تو یہ آیت افضل لوگوں کے لیے، ان لوگوں کو افضل کہا گیا ہے جو گناہ گار اور گناہ سے پاک ہیں اور وہ معصوم ہیں۔ لہذا فتح مکہ سے پہلے کی جتنے صحابی ہیں، جو لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیا اور جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساری زندگی رہے، اور جو لوگ فتح اور مرتے دم تک مسلمان رہے، ورنہ کئی ایسے صحابہ ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے۔ میں ان کے متعلق نہیں جانتا، نہیں مجھے ان کے بارے نام پتہ ہے، بس جن کا مجھے نام پتہ ہے، جن کو میں جانتا ہوں، جو لوگ مرتے دم تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ جنگوں میں شریک ہوئے، مرتے دم تک وہ مسلمان اسلام کی خدمت میں لگے رہے، جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت علی، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت ابو بکر صدیق، یہ جتنے صحابہ، تو یہ سب کے سب معصوم ہیں، نیک ہیں۔ آخر میں جاتے جاتے صرف اتنی بات کہوں گا، کسی کی بات سن کر اگر میں سمر عباس کو غلط بول دوں تو یہ زیادتی ہے سمر عباس کے ساتھ، اور کسی کی بات سن کر سمر عباس اگر عبدالخالق کو غلط بولے، صرف کسی کی باتیں سن کر، دیکھے بغیر نہیں، دیکھ کر نہیں، میں نے سمر عباس کو کچھ نہیں دیکھا کہ وہ کیا کرتے ہیں دن بھر، لیکن اگر میں کسی کی بات سن کر کہہ دوں کہ سمر عباس غلط ہے تو یہ سمر عباس کے ساتھ زیادتی ہے۔ اسی طرح سمر عباس عبدالخالق کو نہیں جانتا، لیکن سمر عباس اگر کسی کی بات سن کر عبدالخالق کو برا بولے گا تو یہ سمر عباس کی عبدالخالق کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ صرف اتنا کہوں گا، حضرت فاطمہ کا قاتل، حضرت فاطمہ کو شہید کرنے والا، حضرت عمر کو، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علیہ السلام، ان کو شہید کرنے والا، اور حضرت امام حسن کو شہید کرنے والا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کرنے والا، اور صحابہ کو، حضرت عمر کو شہید کرنے والا بھی میرے نزدیک، میں کسی کا نام نہیں لوں گا۔ تمہارا اگر ایمان اتنا کمزور ہے کہ تم کسی کی بات سن کر کچھ بھی کر لو، سوچو تو سوچو، تمہارا دین ہے، کل قیامت کے دن اگر وہ بندہ جھوٹا ثابت ہو گیا جس نے حضرت عمر کے خلاف غلط احادیث کوٹ کی، اگر وہ بندہ غلط ثابت ہو گیا تو تم ہی پکڑے جاؤ گے، اور اگر وہ سچا بھی ہوا تب بھی مجھے اس بارے میں کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ سزا اس کو اللہ تعالیٰ نے دینی ہے، میں نے دینی نہیں۔
مجھے کسی کا نام لینے کی ضرورت نہیں، میں صرف اتنا کہوں گا حضرت علی کے کو شہید کرنے والے، امام حسین کو شہید کرنے والے، حضرت فاطمہ کو شہید کرنے والا، جو ذاتی طور پر اپنی خواہش اور اپنی جو اس قتل میں شریک ہوا، جس نے ارادتاً ان کے شہید کیا، ان سب پر اللہ ان کو برباد کرے، تباہ کرے، برباد کرے، چاہے اس میں کوئی بھی نام ہو۔ میں نام کسی کا نہیں لوں گا، کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے کسی کو دیکھا نہیں، اور کسی کی بات سن کر کسی کو میں غلط میں نے کسی کو غلط ٹھہرانا نہیں، کیونکہ میرے سامنے یہ حدیث بھی آیت بھی موجود ہے۔ میں تو سب کے لیے یہی کہوں گا کہ پردہ پوشی ایک اللہ کی ایک صفت ہے، ورنہ کہ شام کو رات کو اللہ تعالیٰ کوئی سمر عباس کے گھر میں بھی ایک فرشتہ بھیج سکتا ہے کہ جو سمر عباس کے گھر اور جا کے بول دو کہ جی سمر عباس نے دن کو یہ کام کیے، یہ گناہ کیے، اور عبدالخالق کے گھر میں بھی ایک فرشتہ بھیج سکتا ہے اللہ تعالیٰ کہ عبدالخالق نے دن بھر یہ گناہ کیے، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا نہیں اللہ تعالیٰ ایسا کبھی نہیں کریں گے، اور کبھی نہیں کریں گے، کبھی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو لوگ دنیا میں ان لوگوں کی پردہ پوشی کریں گے، قیامت میں میں اس کی پردہ پوشی کروں گا۔ لہٰذا صرف ایک ہی بات، صحابہ افضل ہیں، اس آیت کے مطابق وہ افضل ہیں، اس آیت کی روح سے وہ افضل ہیں اور افضل ہی رہیں گے۔ ان کو اللہ نے افضل کاہے کہہ دیا؟ اس آیت کے مطابق صحابہ افضل ہیں اور افضل ہی رہیں گے، چاہے وہ فتح مکہ سے پہلے کیوں یا فتح مکہ کے بعد کیوں، وہ لوگ افضل ہیں اور افضل ہی ہیں، افضل ہی رہیں گے۔ میں اور ہم لوگ کسی کو جج کرنے کا اختیار نہیں رکھتے، اور اللہ تعالیٰ کسی کو افضل نہیں کہہ سکتا۔ لہٰذا میرے نزدیک اس آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام صحابہ جو فتح مکہ سے پہلے کے صحابہ ہیں اور فتح مکہ کے بعد کے صحابہ ہیں، وہ افضل ہیں، اور افضل وہی ہے جو نیک ہے، پرہیزگار ہے، جو گناہوں سے پاک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر فوقیت نہیں، فوقیت تو صرف پرہیزگاری اور تقوی کی بنا پر ہے۔ لہٰذا والسلام، خدا حافظ، اللہ کرے کہ آپ کو میری بات سمجھ آ جائے۔